مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں. لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو وہ ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے. اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو. تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا. ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں. ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا چالیسواں کرتے تھے، کچھ تیجا چالیسواں نہیں کرتے تھے. اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے. یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے. اور جو تیجے چالیس میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہو لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی. تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھائی یہ بریلوی ہے. اب اگر آپ کہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے چالیس میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دے مسلم. اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے ہیں وہ غیر مسلم ہیں. اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا. تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈفرینس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے. اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ اہل حدیث نہ فلانا نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا. نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم 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 تو یہ غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے؟ آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں. اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے. یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے. اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں. فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں. یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں. یہ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے. جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے، جو آج تک قائم ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. وہ شیعہ اور سنی وجود میں آئے ہیں. شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنج تن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں. وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے. تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہے، 12 امام ہے. وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں جی ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا؟ غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو؟ وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں. وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا،
چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے, اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو, اصل وڑ گیا, مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے, اس کا تو وہ مطلب ہے, یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے, ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی, میم سے بہت آ رہی ہیں, پروگرام تو وڑ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا, بہت وہ ہائٹ پہ, ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں, شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے, پھسلنے کا خطرہ تھا, دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو وڑ نہ جائے کہیں, پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو وڑ گیا, کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے, شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا, سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں کسی فرقے کو نہیں مانتا, میں صرف مسلمان ہوں, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو. وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا, میں مسلم ہوں. میں کیا ہوں, خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں,